والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ یہ کسی تفسیر میں نے نہیں پڑھا، یہ میرا اپنا ہی اجتہاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کی قسمیں اٹھا کر کہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ احسن تقویم بننے کے لیے 2 غذاؤں کی قسم ہے اور 2 مقامات مقدسہ کی قسم۔ غذاؤں کا تعلق بدن سے ہے اور مقام مقدس کا تعلق روح سے ہے۔ غذا سے جسم بنتا ہے اور ان مقامات ذکیہ سے روح بنتی ہے۔ ایک جگہ تورات اتری ہے، ایک جگہ قرآن اترا ہے۔ تو آسمانی علم یہ روح کی غذا ہے اور جسمانی مادی غذائیں یہ جسم کی غذا ہے۔ تو جسم ماں کے پیٹ میں پہلے بنتا ہے، روح بعد میں آتی ہے۔ ہم نے کھانا پینا، رہن سہن، لباس، معاشرت اس کو نکال دیا ہے زندگی سے۔ میں تو سناتا رہا جب آپ یہاں پڑھتے تھے، اب تو مجھے موقع نہیں ملتا بچوں کو ٹائم دینے کا، کچھ آزار بڑھ گئے، کچھ مصروفیت بڑھ گئی، لیکن میں نے اس میں کوتاہی نہیں کی تمہیں بتانے میں۔ لیکن 8 برس ہم نے پڑھا مدرسوں میں، ایک دن نہیں سنا کسی استاد سے لباس کیسا ہونا چاہیے، کھانا کیسا ہونا چاہیے، بیوی سے کیا سلوک ہو، ماں باپ سے کیا سلوک ہو، بچوں سے کیا سلوک، ایک دن نہیں سنا۔ اور تبلیغ ہی سنتے رہے سارے، تبلیغ 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 تبلیغ۔ مدرسوں میں فقہ 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 فقہ، خانقاہوں میں ذکر 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 ذکر۔ میرے نبی تو ایک زندگی پوری لے کر آئے تھے۔ میں نے ایک دن کہا استاد جی مجھے آپ سے گلہ ہے، آپ نے ہمیں علم بھی سکھایا، تبلیغ بھی سکھائی، زندگی نہیں سکھائی۔ کہنے لگے کیسے؟ بتایا نہیں ماں باپ سے کیسے چلنا ہے، باپ ماں بیوی سے کیسے چلنا ہے۔ کہ میری ماں کو ٹنڈ کرانے سے نفرت تھی۔ جس دن وہ کہتی تو نے بال نہیں مڑانے، میں اس دن ٹنڈ کرا کے آ جاتا تھا۔ ایک گندی جی گل مگر ماں نو ناراض کیتی رکھی، تو ٹنڈ کراؤنا ویسے ہی سنت کوئی نہیں، تو بدعت ہے۔ وہ ہمارے مدرسے میں استادوں نے ڈنڈ بال کٹاؤ بال کٹاؤ بال، ہاں سلیقے سے بال رکھو، ایسے بے ہنگم رکھے ہوئے بال کہ تم معاشرے میں بیٹھے ہوئے عجیب نظر آؤ، یہ بھی بہت مایوب۔ یہ طاہر کی طرح کالا پگڑ باندھ کے بیٹھ جاؤ، یہ وزیرستان میں باندھے ادھر کدھر بات کے آگے۔ ایسی وضاحت مت بناؤ جو کسی کی آنکھوں میں چبھے۔ نیلی پیلی ٹوپیاں، نیلے پیلے رومالوں کی پگڑیاں، ادھر یا رومال لٹکا یا دھوتی رکھی ہوتی، یا دھوتیاں رکھی ہوتی، یعنی اپنی شخصیت کو خود داغدار کر دیتے۔ لباس پہننے کا ہی سلیقہ کوئی نہیں کہ کسی محفل میں جانے کے آداب کیا ہے، طریقہ کیا ہے، سلیقہ کیا ہے۔ زندگی نہیں بتائی جاتی، میں بتاتا ہوں۔ تو میں نے کہا جی میری بیوی بھی کہتی تھی ٹنڈ نہ کرایا کرو، جس دن کہتی ٹنڈ نہ کرایا کرو اسی دن میں اس طرح پھراتا تھا کہ اس کے نفس کی اصلاح کر۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ بات ویسے اللہ کا فضل ہے، میں نے اپنے گھر میں کبھی بدتمیزی نہیں کی، کبھی نہیں، اللہ کا فضل کبھی نہیں۔ شدت مزاج میں تھی، الفاظ میں نہیں، مزاج میں شدت تھی۔ تو وہ شدت پھر آخر چبھتی ہے، سب سے زیادہ تو بیوی اور ماں باپ کو چبھتی جو قریب کے رشتے۔ تو اللہ نے میرے اوپر فضل کیا، 83 میں میری شادی ہوئی اور 86 میں مولانا سعید خان صاحب فرشتہ رحمت بن کے پاکستان آ گئے۔ انہیں سعودی حکومت نے ملک بدل گیا، اور میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اس بندے کو بھیجا تھا کہ ان سے میں نے یہ جو چیز لی، میں نے کتابوں سے نہیں، حالانکہ میں کتابوں کا حافظ ہوتا تھا، یہ زندگی یاد رکھنا
پڑھ کے نہیں آئے گی، صحبت سے آئے گی، پڑھ کے نہیں آتی، پڑھ کے آتے تو مجھے آ جاتی، صحبت سے آتی۔ ان کو دیکھ کے مجھے پتا چلا اوہ زندگی تو اس کا نام۔ 86 میں مولانا آئے پنڈی، مجھے پتا چلا، میں گھر سے نکلا سیدھا پنڈی پہنچا، ان کے ساتھ میں نتھی ہو کے 12 برس میں ان کے ساتھ رہا۔ پہلے 2 ہفتے ان کا سفر تھا، میرے کو رائمنڈ والے ناراض بھی ہو گئے کہ رائمنڈ چھوڑ کے ان کے ساتھ پھر رہا ہے، تو تھوڑا سا ان میں غلو ہے اس چیز میں، تو مجھے فائدہ محسوس ہو رہا تھا، لہٰذا میں نے رائمنڈ کی غیر حاضری کر دی، اس ساتھ ان کے جڑ گیا۔ 2 ہفتے بعد جب میں گھر آیا تو سب سے بڑا جج بیگم ہوتی ہے، تو 3 دن کے بعد میری بیگم کہنے لگی تمہارے اندر بہت بڑی تبدیلی، چونکہ آدمی جو صفات میں آگے جاتا ہے نا اسے خود نہیں محسوس ہوتا۔ مطلب میں نے ایک نیا چیپٹر پڑھا تو مجھے خود محسوس ہوا کہ میرے علم میں اضافہ ہوا، ٹھیک، میں نے نئی بات سنی تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ میرے علم میں اضافہ ہوا، لیکن میں صبر میں بڑھا یا گھٹا، اخلاق میں بڑھا یا گھٹا، اس کا پتہ اگلے کو چلتا ہے، اس کو نہیں چلتا، تو دوسرا اس کا جج ہوتا ہے اس وقت۔ تو میری بیوی نے 3 دن کے بعد کہا تمہارے مزاج میں تبدیلی۔ تو میں تمہیں زندگی بتاتا رہا ہوں، اپنا لباس صاف ستھرا رکھو۔ مہنگا لباس میں نے زندگی بھر نہیں پہنا، سادہ پہنا ہے، صاف ستھرا رکھا ہے، یہی آپ سے کہتا ہوں، نیلی پیلی ٹوپیاں مت پہنو، ایک چٹی کالی رتی پگڑیاں نہ باندھو، اس طرح اپنا لباس رکھو، چاہے تم کالے ہو یا گورے ہو، اس کو تو نہیں بدل سکتے ہو، لیکن تمہارا لباس تمہاری شخصیت کو یا نمایاں کرتا ہے یا نیچے گرا دیتا ہے۔ اپنے لباس پر ہمیشہ نظر رکھو، صاف ستھرا رکھو۔ یہ وہ زمانہ نہیں کہ فلاں بزرگ کے کپڑوں میں اتنے پیبند تھے اور فلاں بزرگ تو کھدر ہی پہنتے تھے، وہ تو مشین کا کپڑا ہی نہیں پہنتے تھے، وہ تو بالکل انگریز سے نفرت کرتے تھے۔ یہ دور اب نہیں ہے، اب لوگوں کو بھگانے والی بات۔ وہ نہیں، کرٹ میں ایک مدرسہ، مولوی عبدالغفور صاحب، وہ ان کے لڑکے آئے رائمنڈ تو مجھے ملنے آ گئے، وہ 10-12 کٹھے ہونا، تو اسی جین ہو یا بندے ہو، اتنے بڑے بڑے پگڑ، یہاں تک ان کے چولے، اور آستین اتنی چوڑی کہ میں وچ وڑ جاؤں۔ میں کہو اللہ دا نام منو، کپڑے پاؤنے تا سکھو، اللہ دے بندے ہو، تو انہوں کہ یہ شکل بڑھاون دا آکھیا، وہ کپڑے پاؤنا تا سکھو، بے وقوفو۔ تو وہ بیچارے قصوروار نہیں ہیں، قصوروار وہ ہیں جنہوں نے انہیں یہ سکھایا ہے کہ وہ کسی محفل میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہیں۔ پہلا اثر لباس کا ہوتا ہے، اپنے لباس کو سفید پہننے کی عادت ڈالو، رنگدار پہننا ہے تو گہرا رنگ نہ پہنو، شخصیت دب جاتی ہے گہرے رنگ میں۔ یہ ہے نا، دیواروں پر اگر ہم نے ذرا گہرا رنگ کیا ہوتا تو یہ لائٹوں کا حسن آدھا رہ جاتا، اس کے سفید رنگ نے اس کو اور چمکا دیا۔ لباس میرے نبی کو سفید پسند تھا، آپ نے رنگدار بھی پہنا ہے، ہلکے رنگ استعمال کرو۔ جو کہ بالکل ہمارا مدارس والے کٹے ہوئے باہر کے ماحول سے، کچھ خبر نہیں باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اور جب ہم نے پڑھا تھا تو رائمنڈ میں کپڑے استری کرنا عیب تھا، پکڑ ہو جاتی تھی، ہاتھ پہ گھڑی لگانا اور استری کیے ہوئے کپڑے پہننا پکڑ ہو جاتی تھی۔ مولانا جمشید صاحب جلال میں آ جاتے تھے، بولے خورشید ان کا اکلوتا بیٹا ایک ہی، اور میرا جوڑی دار تھا، اس کا میں مسئول تھا، وہاں رائمنڈ میں چھوٹے بچوں کا بڑا مسئول بنا دیتے تھے۔ عید الفطر تھی تو اس نے چوری سے کپڑے استری کروا لیے کہ بھائی آج عید ہے، جو آج تو استری والے کپڑے پہن۔ تو مولانا آتے تھے عربوں میں ناشتے کے بعد دیر سے، وہاں لمبی بات کرتے تھے پھر آتے تھے۔ تو اس زمانے کے جو تھے نا باتھ روم، اگر تم دیکھتے نا تو تم ہمیں سلام کرتے کہ 7 سال ان میں نہائے، گندگی کا ڈھیر ہوتے تھے،
تو ہم کپڑے لے کے وہاں نہیں جاتے تھے، کپڑے ادھر ہی رکھ دیتے تھے، انہی میلے کپڑوں میں نہا کے واپس آ کر پھر وہاں چادر لے کر کپڑے بدل لیتے یا کبھی کبھار لے جاتے تھے۔ تو اس بیچارے نے استری کروائے تھے بڑے شوق سے، عید پڑھنی ہے تو اس نے وہیں رکھ دیے، اس کی بدقسمتی اس نے بستر کے اوپر رکھ دیا۔ ان کا ابا جی تو دیر سے آئیں گے، بھاگا بھاگا گیا نہانے کے لیے، مولانا جلدی اس دن ختم کر کے عید کا دن آ گئے، آگے دیکھا تو چوڑا استری، بھائی یہ کس کا؟ خورشید کے ہیں، خورشید اتنے میں خورشید آ گیا، کان پکڑ لو، عید کے دن ڈنڈے مارے اس کے، اتنی تنگ نظری تھی۔ تو الطہور شطر الایمان، النظافۃ من الایمان، اپنے کپڑے صاف ستھرے رکھو، اپنی غذا صحیح رکھو۔ والتین والزیتون، اللہ نے قسم کس کی کھائی ہے؟ والتین والزیتون، دونوں اعلیٰ غذائیں ہیں، ذائقہ کسی کا بھی مزدار نہیں۔ انجیر گزارے کی ہے اور زیتون تو ویسے ہی کڑوا ہے۔ انہوں نے رکھی نا کتاب الحمقاء ابن جوزی نے، تو اس میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک بدو نے یہ صورت پڑھی تو اس نے کہا تو بڑے مزدار چیزیں ہوگی، میں کھاتا ہوں۔ وہ کھائی، انجیر کھائی تو کہنے لگا ہاں اللہ نے ٹھیک قسم کھا دی، اور جب زیتون کھایا تو کہنے لگا لگتا اللہ نے چکھوں بغیر ہی قسم کھا دی۔ تو آپ دیکھو ان دونوں میں اللہ نے ذائقے کو سامنے نہیں رکھا، ورنہ اللہ تعالیٰ آم کی قسم کھاتا اور کیلے کی قسم کھاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بے ذائقہ اور ایک درمیانے ذائقے والی دو چیزوں کی قسم اور مفرد غذا کی قسم اٹھائی۔ اللہ تعالیٰ نے سموسے پکوڑے کی قسم نہیں اٹھائی، جلیبی اور گلاب جامن کی قسم نہیں اٹھائی، پراٹھے ہو حلوے کی قسم نہیں اٹھائی، تم مولوی بدنام ہو حلوہ کھانے میں۔ مفرد غذا، مفید غذا، اپنے جسم کو مفرد غذائیں دو، سادہ غذائیں دو، اپنے آپ کو تلی ہوئی ثقیل چیزوں سے، اس زبان کے چسکے کے پیچھے جسم جیسی دولت کو ضائع نہ کرو۔ رولز رائس دنیا کی سب سے مہنگی گاڑی ہے، اس کا پرزہ دستیاب ہے، اول تو خراب ہوتا ہے، ہو جائے تو اس کا دوسرا پرزہ دستیاب ہے، اور اس جسم کا ناخن بھی خراب ہو گیا نا، جہان پھرو گے مل نہیں سکے۔ اور ہم سزوکی میں بھی کہتے ہیں یار پیٹرول کے تھو چنگا مل رہا ہے، خالص ہے سزوکی بڑی بڈی، ہاں جب پیٹرول صحیح پاؤنا ہے، یہ جو لیے پھرتے ہو اس میں سموسے بھی ڈالو، پکوڑے بھی ڈالو، سیون اپ بھی ڈالو، پراٹھے بھی ڈالو، فرائیڈ بھی ڈالو، کیا ظلم و ستم ہے اپنے اوپر تمہارا۔ میں تمہیں کہا کرتا تھا اگر تمہیں یاد ہے، کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ میں کہا کرتا تھا دو جگہوں پہ اپنا ٹیسٹ لیا کرو، غصے کے وقت زبان کو دیکھو اور دسترخوان کے اوپر ہاتھ کو دیکھو، اگر غصے پہ زبان قابو میں ہے، غصے میں زبان قابو میں ہے اور دسترخوان پہ ہاتھ قابو میں ہے تو تم نفس کی غلامی سے نکلے ہوئے ہو۔ غصے پہ زبان بے قابو ہو، دسترخوان پہ ہاتھ بے قابو ہو تو نفس تم پر سوار ہے، چاہے تم علامۃ الدہر ہو یا فقیہ الزمان ہو یا غزالی زمان اور راضی دوران، پتہ نہیں کیا کچھ لگے تھے۔ اپنی غذائیں سادہ رکھو، اپنے نبی کے ابواب پڑھو، آپ نے کس طرح کھانا کھایا وہ پڑھو۔ عالم اور پیٹ نکلا ہو، پیٹ تو کسی کا بھی نکلا ہو تو بڑی گل، مولوی کا ایتھے پیٹ ہوئے آپ سجے پاسے پیٹ کھبے پاسے، بڑی بری بات ہے۔ اپنی غذا پہ کنٹرول کرو، بے ہنگم نہ کھاؤ، بغیر بھوک کے نہ کھاؤ، جب دسترخوان بچھا کھانے لگ جاؤ، بسکٹ، کیک، پیسٹریاں، بیکری، اس کو زندگی سے نکال دو، ڈرنکس، مشروبات، ان کو زندگی سے نکال دو۔ جتنی زیادہ سادہ غذا کھاؤ گے جسم بھی قابو میں رہے گا، صحت بھی قابو میں رہے گی۔
تھوڑا کھاؤ، بھوک رکھے کھاؤ، چاہے دن میں 5 دفعہ کھاؤ۔ اب پاکستان میں شوگر بہت ہو گئی، بلڈ پریشر بہت ہو گیا ہے۔ یہ میٹھا کھانے سے شوگر نہیں ہوتی، زیادہ کھانے سے ہوتی۔ جب زیادہ آدمی کھاتا ہے تو پینکریاس کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، اور وہ کام کرتے 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 جب تھک جاتا ہے تو شوگر ہوتی ہے۔ اب آپ تھوڑا کھاؤ، پیٹ بھر کے نہ کھاؤ، ساری زندگی پیٹ بھر کے نہ کھاؤ، تو جن کو شوگر ہے وہ بغیر دوائی کے ان کو ٹھیک رہے گا، اور جن کو ہے نہیں اللہ ان کو بچاتا رہے گا۔ تو پہلی بات کہتا ہوں، اپنے کھانے میں سلیقہ پیدا کرو، ہر وقت ہر جگہ نہ کھاؤ، ہر شے نہ کھاؤ، اپنے آپ کو سادہ غذا کا عادی بناؤ۔ شمائل ترمذی میں اپنے نبی کی غذا پڑھو، اپنے نبی کے کھانے پڑھو کہ آپ کیسے کھاتے تھے، کیا کھاتے تھے، اس کے قریب اپنے آپ کو لے جانے کی کوشش کرو۔ جتنا قریب 2-3 چیزیں کٹھی ملا کے، یہ بوفے نا، بوفے اس نے تباہی پھیر دی تھی۔ ایک پلیٹ میں 50 چیزیں رکھ کے بیٹھے کھا رہے ہوتے، وہ بیچارہ معدہ کیا کرے گا، کہاں تک اس کو ہضم کر کے۔ تو اپنی غذاؤں کو ٹھیک کرو، اپنے لباس کو ٹھیک کرو۔